Once you see it over 2 days, I think that a Wednesbury reasonable person will probably go into coma. So in order to cater against such a threat of boredom, we have very, very action-packed 2 days for you. Today, we will hear from the administrative hierarchy of our respective superior courts. Specifically, they will be speaking about the role of judiciary in maintaining rule of law and upholding the supremacy of the Constitution. Tomorrow, as the conference progresses, we will have different sessions tackling some of the other pressing legal issues that face our country and, of course, the overall jurisprudence of the world. This will include sessions on criminal justice and the prosecutorial system, on population growth and gender equity. This year it's especially important because we have Your Ladyship Justice Aisha Malik as the first Supreme Court Judge of Pakistan. We will also be talking about the legal framework that goes into catering with issues such as water security and climate change. We'll have a specific session on alternative dispute resolution mechanisms and the challenges that we face in attracting investors and retaining capital in Pakistan through legal processes and legal frameworks. And last but not the least, we will also be discussing the contours of technology's impact and interference in our judicial system, and more importantly, the new frontiers of free speech in this age of digital and social media. As judicial conferences go, I must tell you, my friends, that this is as good as a high-speed car chase in a cliffhanger movie. Usually judicial conferences don't have this kind of a spread. So without further ado, please allow me to welcome the Secretary of the Law and Justice Commission of Pakistan, Ms. Rifat Inam Butt, for her welcome note. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chief Justice of Pakistan, Honorable Judges of Supreme Court, Honorable Acting Chief Justice and Judges of the Federal Shariat Court, Honorable Judges of all the High Courts, Honorable Acting Chief Judge of Supreme Appellate Court, Baltistan, Their Excellency, diplomatic community, learned members of the District Judiciary, worthy members from Bar and the academia, our foreign speakers participating online, and distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is with immense pleasure and a matter of great honor to welcome you all on the 9th International Judicial Conference. This year, the conference coincided with Pakistan's 75th anniversary, and so the theme of the conference was set to acknowledge the same, that is, administration of justice 75 years, reflecting on the past and looking towards the future. Ladies and gentlemen, when we reflect on the past, we see that the last 75 years bear testimony to our nation's resilience. Despite multidimensional challenges, Pakistan has shown tremendous progress and success, and in this context, Pakistani institutions have played a pivotal role. Even now, although a wave of pessimism engulfs the nation amidst the current water crisis and the climate changes, the resilience, strength, unity, and generosity of our people fill us with great hope. Ladies and gentlemen, when we look towards the future with that hope, it becomes imperative to look at it with optimism, with confidence, and with the anticipation of nothing short of the best, while acknowledging that there are lessons from the past before marching forward with full force and determination, and a passion to work hard for the future. Ladies and gentlemen, while selecting the themes for the conference, the contemporary national and international issues have been focused upon to initiate a discourse with the purposive and result-oriented approach for future readiness amidst challenges. However, while we focus our energies towards reformative actions, it is important to appreciate how far we have come as a nation, because it is only when we are aware of our progress that we will be determined to continue our efforts.
The progress made so far owes a huge debt to the role played by the judiciary, without which I'm confident to say it would have not been possible. I agree, we have to work hard for the future to become torch bearers before the Committee of Nations. But ladies and gentlemen, before I conclude, I would like to express my immense gratitude to the Honorable Chief Justice of Pakistan and Honorable Judges of Supreme Court, especially the Organizing Committee comprising Honorable Mr. Justice Aminuddin Khan, Mr. Justice Muhammad Ali Mazhar, and Mrs. Justice Aisha Malik. And my special thanks goes to the Honorable Judges of Supreme Court who are going to chair tomorrow's thematic session. Honorable Mr. Justice Qazi Faiz Issa, Mr. Justice Ijazul Ahsan, Yahya Afridi, and Mr. Justice Jamal Mandahir. Finally, I would like to thank all the worthy speakers for sparing their precious time. And thanks to the distinguished legal and judicial luminaries, learned members of the bar, experienced professionals, members of the academia, and the media and the civil society that have graced us with their presence today. I'm sure that with such worthy speakers and participants, the discourse initiated during this wonderful event will provide us with valuable insight into our future legislative framework, judicial policies, and the administration of justice, especially in the age of globalization, exponential advancement in technology to keep up with the rapidly changing world. Thank you, Pakistan Paindabad. Thank you, Madam. Truthfully, over the past couple of days, I must say that Madam's team has been working countless hours, certainly past midnight every night, to put this together under, of course, the guidance of the organizing committee. May I also say that an explicit part of my job, as I had mentioned earlier, was to make sure that the room doesn't fully fall asleep. So a few super soakers at the back, can we please get them into action, because this is not working out very well. Lawyers are a tough crowd to keep engaged, or certainly to make smile once in a while. Yesterday, my colleague and I, we went through this joke book of about 1,001 jokes about lawyers, none of which I think were suitable for so serious an audience. So may I please encourage everybody, while listening as carefully as possible, to also have a sense of humor, because this is about ensuring that there's an exchange of ideas, not just a one-way speech, that this is an exchange of ideas. Of course, today we'll be listening to a few speeches, but the purpose of this entire conference is to make sure that there is a free and unencumbered exchange of ideas, for which the Honorable Chief Justice has already yesterday in one of our intro sessions said that there will be no threat of contempt whatsoever. So free exchange of ideas will be very important. Speaking of the organizing committee of the Supreme Court that helped put this together, may I invite now the chairman of the organizing committee, Mr. Justice Aminuddin Khan, for his remarks. With the great name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. Good afternoon. It is fortunate day, Friday, that we are here to participate in our 9th International Judicial Conference to make another landmark of success. Worthy guests, it gives me immense pleasure to extend you all a very warm welcome to the 9th International Judicial Conference organized by the Law Justice Commission of Pakistan and the National Judicial Policy Making Committee under the chairmanship of Honorable Chief Justice of Pakistan, the Law and Justice Commission of Pakistan. In line with its vision of a fair, impartial, and inclusive Pakistan continues its legacy of these annual conferences, seeking to bridge the gulf between the state and the people of
Pakistan by exchanging ideas and offering effective suggestions for reforms. It is an honor and privilege to have among us the Honorable Chief Justice of Pakistan, Honorable Judges of Supreme Court, Honorable former Judges of Supreme Court and High Courts, Honorable of Federal Shariat Court, the Honorable Chief Justice of High Courts, the Honorable Chief Judge of the Appellate Court of Gilgit-Baltistan, the Honorable Chief Justice of Supreme Court, Azad Jammu and Kashmir, and judges from district and session courts. We also have among us the Additional Attorney General, the Advocate Generals, and the lawyers of Pakistan, distinguished faculty of law colleges and universities across Pakistan, diplomats, international delegates, lawyers, and law students. Before we move on to theme for this conference, I would call upon you all to observe a moment of silence and pray for those affected by the recent floods. All to observe a moment of silence and pray for those affected by the recent floods. Here, I would like to quote the saying of a famous social activist, Petra Nemokova from Czech Republic. I quote, "We cannot stop natural disasters, but we can arm ourselves with knowledge so many lives would not have to be lost if there was enough disaster preparedness," unquote. It is indeed the unity, strength, and resilience of our people that have made it possible for Pakistan to celebrate its 75th anniversary this year. To commemorate this auspicious occasion, the Honorable Chief Justice of Pakistan has graciously marked the 9th Judicial Conference with the core theme, Administration of Justice, 75 years, reflecting on the past and looking towards the future. Firstly, we will address the role of the judiciary and maintaining the rule of law and upholding of supremacy of the Constitution. The Honorable Chief Justice of Pakistan, Chief Justice of Federal Shariat Court, High Courts, Supreme Appellate Court of Gilgit-Baltistan, Supreme Court of Azad Jammu and Kashmir, and Additional Attorney General for Pakistan through his representative, appraise us of the importance of the rule of law and the functions of the judiciary under this thematic session. Secondly, we will discuss the role of police, prosecution, lawyers, and other stakeholders in the administration of justice. Optimum coordination and cooperation among various stakeholders of the judiciary are key in bringing efficiency, fairness to our judicial system. It is an undeniable fact that the judiciary cannot operate efficiently without a proper dispensation of duty by the police, the prosecution, the lawyer, the investigating officers, and all other stakeholders in the justice system. These stakeholders, being the integral component of the judicial system, have visual role in the administration of justice. Thirdly, we shall discuss the current global challenges and response of the judiciary. Issues like overpopulation,
climate change, water scarcity, and upholding the rule of law are not exclusive to Pakistan, and so there needs to be global cooperation to tackle these challenges effectively. While progressing, judgments such as the canal widening case, the widely acclaimed Shehla Zia case, as well as international symposiums such as the one organized by the Law and Justice Commission of Pakistan under the guidance of Honorable Chief Justice addressing water scarcity to Pakistan. Experts will shed some lights on the climate crisis, looking forward for their recommendations and working towards their implementation. لیکن ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کو اور ان سیلاب میں گھرے ہوئے لوگوں کی بحالی کے لیے ہمیں مدد کی ضرورت ہے اور وزیر اعظم پاکستان کوئی خیرات نہیں مانگ رہے. آج شیخ رشید صاحب نے فرمایا کہ یہ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں. ہم پیسے نہیں مانگ رہے, ہم مغربی ممالک سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دو. پاکستان نے جو تباہی بھگتی ہے یہ ہماری پیدا کی ہوئی نہیں ہے. ہمارا کاربن ایمیشن کے لحاظ سے 1% سے کم حصہ ہے دنیا میں, لیکن ہم 7th موسٹ ولنریبل کنٹری ہیں. آج ہمیں جس تباہی کا سامنا ہے یہ ترقی یافتہ اور انڈسٹریلائز دنیا کی غیر ذمہ دارانہ ترقی اور کاربن ایمیشنز کا نتیجہ ہے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. تو اگر پاکستان کے وزیر اعظم اقوام متحدہ میں جا کے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے ان سیلاب زدگان کی مدد کریں چونکہ اس کی ذمہ داری آپ پر ہے, آپ نے ہمیں عطیہ نہیں دینا, آپ نے ہمیں خیرات نہیں دینی, آپ نے اپنی مورل آبلیگیشن پوری کرنی ہے اور آپ نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. تو یہ کوئی پیسے مانگنا تو نہیں ہے, یہ اپنا حق مانگنا ہے. لیکن اس کو بھی متنازع بنانا, اس کے اوپر بیان بازی کرنا, آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس ملک کے امیج کو تباہ کرنا. اور جبکہ پاکستان کی مسلح افواج ہمارے ہزاروں کی تعداد میں جوان دن رات ایک کر کے سیلاب زدہ علاقوں میں ان بہنوں اور بھائیوں کی بحالی کے لیے, انہیں ریسکیو کرنے کے لیے انہوں نے اپنی دن رات فیملیز کو چھوڑ کے سب کچھ قربان کیا ہوا ہے, جبکہ ہمارے مسلح افواج کے سینئر افسران اور جوان اسی ریلیف آپریشن میں شہید ہو چکے ہیں. آپ اس موقع پر فوج کی قیادت کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات دیں. آپ کبھی غیر محب وطن کا لفظ استعمال کریں, کبھی آپ گیدڑ کا لفظ استعمال کریں. آپ کو جرت کیسے ہے کہ آپ اس قسم کی گفتگو کریں؟ کیا سوچتا ہوگا وہ جوان کہ جو وردی پہن کے اس وقت ڈیوٹی دے رہا ہے سیلاب زدہ علاقوں میں, کہ اس طرح ہمارے ادارے کی پے بیک کیا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ نہ ملک کے لیے ٹھیک ہے اور نہ سیاست کے لیے ٹھیک ہے. پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے, جب کوئی ہمارے خاندانوں میں, ہمارے قبیلوں میں, ہماری محلوں میں, ہماری بستیوں میں کوئی مرگ ہو جاتی ہے, کوئی ماتم ہو جاتا ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, تو لوگ دشمنیاں بھلا کے بھی افسوس پہ بیٹھ جاتے ہیں یا متاثر خاندان کے ساتھ اپنا ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. اتنی بڑی تباہی ہے پاکستان میں جس نے بیرون ملک بسنے والوں کے دلوں کو پگھلا دیا ہے. ہمارے ملک کے وہ لوگ جو حقیقی آزادی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ اس سنگ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وہ ان سیلاب زدہ لوگوں کے
امداد کو بھی رکوانے کی کوشش کریں، وہ نہ کوئی ریلیف خود کریں بلکہ جو لوگ ریلیف کر رہے ہیں ان کے بارے میں بیان بازیاں کریں، اور بجائے اس کے کہ قوم مل کر اس آفت کا مقابلہ کرے، وہ مسلسل تقسیم در تقسیم قوم کو کریں اور اسلام آباد پہ چڑھائی کریں۔ آپ کو اسلام آباد پہ چڑھائی کے خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ آپ جائیں، جا کے سیلاب کے اندر کشتیوں پہ جائیں، گاڑیوں پہ جائیں، اور ان لوگوں کو جا کر ہاتھ پکڑیں جو آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک شخص کتنا انا پرست ہو سکتا ہے، کتنا وہ خود غرض ہو سکتا ہے کہ اپنی سیاست کی دھن میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ اسے فکر نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ چور ڈاکو، کون سے چور ڈاکو؟ پرسوں سے پہلے تک وہی چور ڈاکو جو مجھے بھی آپ آوازیں لگاتے تھے، جلسوں کے اندر مجھے کھڑا ہو کے عمران نیازی ڈاکو کہتا تھا۔ کس بنیاد پہ کہتا تھا؟ پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی حقیقت عمران نیازی کو بتا دی ہے۔ یہ جھوٹے مقدمے قائم کر کر کے جو کردار کشی کی اپنے مخالفین کی، ان کو جیلوں میں ٹھونسا، اور آج ہمیں تانا دیتے ہیں آپ معیشت کا۔ آج قوم جو بھگت رہی ہے، 30 ارب ڈالر شاید ہمیں اس موسمیاتی تبدیلی کی آفت نے نقصان کیا ہے۔ 2018 سے 2022 تک جو عمرانی تبدیلی آئی تھی، اس نے کم سے کم 50 ارب ڈالر کا ہمیں ٹیکہ لگایا۔ آج ہم وہ بھگت رہے ہیں جو 4 سالوں میں تباہی آپ معیشت کی کر کے گئے ہیں، جو مہنگائی کا جن آپ بوتل سے نکال گئے، جو خسارے چھوڑ کر گئے ہیں، جو قرضوں کا بوجھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ آئیں آ کے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں۔ پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 ارب سے 4 سالوں میں گھٹ کے 550 ارب کیوں ہو گیا؟ اگر آپ نے اتنے 4 چاند لگائے تھے تو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ تو 2000 ارب ہو جانا چاہیے تھا۔ قومیں تو آگے جاتی ہیں، 4 سالوں میں ترقیاتی بجٹ 1000 ارب سے 550 ارب ہو جائے تو یہ ترقی ہے۔ اگر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ترقیاتی بجٹ کی قسط آخری سہ-ماہی میں جاری نہ ہو سکے کیونکہ خزانہ خالی ہے، یہ ترقی ہے۔ یہ IMF کا معاہدہ جس کا ہمیں تانا دیتے ہیں، اس پہ ہم نے دستخط کیے تھے۔ آج حقیقی آزادی کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کی غیرت کہاں گئی تھی؟ کسی باغ میں چرنے گئی ہوئی تھی جب سائن کر رہے تھے IMF کے معاہدے کے اوپر؟ تو معاف کیجئے، آپ نے ملک کا اجاڑا کر دیا ہے۔ اب آپ رہی سہی کسر بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، شاید یہی آپ کو ٹاسک دیا گیا آپ کے فورن ڈونرز نے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تباہی جس نے آج سنگ دل سے سنگ دل انسان کے دل کو بھی، پتھر دل کو بھی موم کر دیا ہے، لیکن عمران نیازی اور اس کا ٹولہ ہر روز ٹی وی پہ آ کر جو سیاسی بیان بازیاں اور جو سیاسی جملے بازیاں اور جو بیرونی امداد کو رکوانے کے لیے بیانات اور مہم چلا